السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ ناول جان حسن از قلم عائشہ اعوان، ایپیسوڈ نمبر 7 اور 8۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ تم نے کہاں اترنا ہے لڑکی؟ رمشا نے لہجے میں دنیا جہاں کی نفرت سموئے کہا۔ تمہیں کہاں اترنا ہے؟ حسن نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے تو تم اس کو اتار کر مجھے کہیں کھانے پر لے جاؤ، اس نے اترا کر کہا۔ جی آپ مجھے یہیں کہیں اتار دیں، میں نے آپ دونوں کا کافی ٹائم پہلے ہی لے لیا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حسن نے اسے غصے سے دیکھا جس پر وہ خاموش ہو گئی۔ چپ چاپ بیٹھی رہو تم، اس نے غصے سے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ آپ نے پھر سے غصے کیے، اس نے خفگی سے کہا۔ حسن نے فوراً اپنا لہجہ درست کیا۔ اچھا سوری، اب نہیں کروں گا، مگر دوبارہ اترنے کی بات کیا کرنا مجھ سے، گاٹ اٹ؟ جی، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا یہ آپ کی گرل فرینڈ ہے؟ عائشہ نے رمشا کو دیکھتے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ نہیں۔ جہاں عائشہ کی بات پر رمشا آسمانوں کو چھونے لگی تھی، وہیں حسن کی بات پر غصے سے مٹھیاں بھینچتے رہ گئی۔ مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں آپ کو، میں سب جانتی ہوں، بڑے لوگوں کی بہت سی گرل فرینڈز ہوتی ہیں، اس نے نروٹھے پن سے کہا۔ رمشا جو شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس انتظار میں تھی کہ اب حسن اسے گاڑی سے باہر پھینکے گا، اس کے برعکس اس کے مسکرانے پر اسے شدید غصہ اور حیرانی ہوئی۔ حسن اس کی بات پر مسکرایا۔ رمشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تو اپنے بریک اپ کیا ہوگا ضرور، اس نے پورے یقین سے کہا۔ جب گرل فرینڈ ہی نہیں ملی تو بریک اپ کیسے ہوگا، اس نے آئی برو جھکا کر کہا۔ تو کوئی بات نہیں، آپ ان کو گرل فرینڈ بنا لیں، اس نے رمشا کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے ایسی لڑکیاں نہیں پسند، حسن نے منہ بسور کر کہا۔ رمشا اپنی توہین پر غصے سے سرخ ہو گئی۔ وہ حسن کی طرف دیکھنے لگی، بروقت وہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے چہرے پر صرف 2 آنکھیں ہی وہ دیکھ سکتا تھا، باقی چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ کیا اس پردے کے پیچھے چھپا چہرہ بھی اتنا ہی خوبصورت اور سحر انگیز ہوگا جتنی کہ یہ خوبصورت آنکھیں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بس اتنا ہی سوچ سکا۔ تمہیں اتنی فکر کیوں ہے میری؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ مجھے، اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں کیا تمہیں میں سنگل اچھا نہیں لگ رہا؟ ویسے اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایک آفر دے سکتا ہوں۔ کیسی آفر؟ گھبراؤ نہیں، مجھے تم جیسی گرل فرینڈ بھی نہیں چاہیے، اس نے شوخ لہجے میں کہا، مگر عائشہ کو اس کی بات بری لگی تھی۔ جانتی ہوں، میں آپ کو دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ سپاٹ لہجے میں کہتی چہرہ موڑ کر باہر دیکھنے لگی۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ ہمارے بچوں کی ماں بننا چاہو گی؟ اس نے سپاٹ چہرے کے ساتھ کہا کہ ڈھونڈنے سے بھی کہیں شرارت یا مذاق نظر نہیں آیا۔ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا جو سپاٹ چہرے سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ کے بچے بھی ہیں؟ ہیں تو نہیں، تم ساتھ دو تو وہ بھی ہو جائیں گے، اس نے بے انتہائی بے باکی سے کہا۔ اس کی بے باک بات پر عائشہ کان کی لو تک سرخ ہو گئی۔ حسن مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حسن، تم یہ کس طرح کی گھٹیا باتیں کر رہے ہو؟ میرا خیال ہے کچھ دیر پہلے تم نے ہی کہا تھا کہ ڈرائیو کے دوران بات کرنے والوں سے تمہیں سخت نفرت ہے، اور اب تم نہ صرف اس لڑکی کی بے فضول باتیں سن رہے ہو بلکہ خود بھی اس کی طرح گھٹیا بات کر رہے ہو۔ رمشا جو کافی دیر سے یہ سب برداشت کر رہی تھی آخر میں تب کر بولی، سوری۔ عائشہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اس دیدی کو ڈراپ کرنے کے بعد ہم کنٹینیو کرتے ہیں، اوکے بیبی گرل؟ وہ اسے دیکھتا بے باکی سے آنکھ دباتا بولا، جس پر عائشہ کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا، جبکہ رمشا کی اب بس ہو چکی تھی۔
رمشا کو گھر ڈراپ کرنے کے بعد گاڑی میں کچھ دیر خاموشی رہی جسے حسن نے توڑا۔ ناشتہ کیا تھا تم نے؟ میں ناشتہ نہیں کرتی، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ حسن کے ماتھے پر بال نمایاں ہوئے۔ نہیں کرتی کا کیا مطلب؟ اس کا لہجہ سخت تھا جسے محسوس کرتے عائشہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی خاموشی پر حسن اس کی طرف متوجہ ہوا جو بس رونے کی تیاری میں تیار بیٹھی تھی۔ بیبی گرل، ناشتہ ضروری ہوتا ہے نا؟ تم اپنی صحت دیکھو، آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے تم غائب ہو جاؤ گی۔ مجھے نہیں عادت، اس نے ناک منہ سکیڑ کر نروٹھے پن سے کہا۔ حسن مسکرا دیا۔ اچھا یہ بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ مجھے تو بہت بھوک لگی ہے۔ جب سے پاکستان آیا ہوں ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پیا۔ پاکستان آیا ہوں کا کیا مطلب؟ مطلب میں کوریا میں تھا 1.5 ماہ سے، آج لوٹا ہوں۔ آپ کوریا گئے تھے اور کیوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کام کے لیے گیا تھا۔ اس نے گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے باہر روکی اور گاڑی سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانا تھا۔ حسن گاڑی میں بیٹھا اور ایک باکس عائشہ کی طرف بڑھایا جسے اس نے تھام لیا۔ کھانا شروع کرو، دیکھنے کے لیے نہیں دیا۔ حسن نے برگر کا بائٹ لیتے ہوئے کہا، مجھے نہیں کھانا۔ کیوں نہیں کھانا؟ تمہیں بھوک لگی ہے نا، کھاؤ شاباش، اس نے پیار سے کہا۔ نہیں مجھے نہیں کھانا، اس نے ضدی لہجے میں کہا۔ بیبی گرل کھا لو، پرومس میں اس کے پیسے نہیں لوں گا، چلو کھاؤ شاباش۔ ایسی بات نہیں ہے، مجھے بھوک نہیں لگی، اس نے شرمندگی سے کہا، جس پر حسن خاموش ہو گیا۔ حسن کو مزے سے کھاتا دیکھ کر اس کی بھوک مزید بڑھ گئی۔ اس نے اپنے ننھے سے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیا اور اسے سہلانے لگی۔ حسن اس کی اس معصوم حرکت پر مسکرا دیا۔ کھا لو نا بیبی گرل، اب تمہاری ضد کے چکر میں وہ معصوم اللہ کو شکایت لگا دے گا۔ مجھے نہیں کھانا نا۔ اسے بھوک تو بہت لگی تھی لیکن وہ اس کے سامنے بھی تو نہیں کھا سکتی تھی۔ کیا پرابلم ہے بیبی گرل، کیوں نہیں کھا رہی تم؟ بھوک بھی لگی ہے اور نہ کھانے کی ضد بھی کر رہی ہو؟ حسن نے غصے سے پوچھا۔ وہ میں آپ کے سامنے نہیں کھا سکتی، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب میرے سامنے نہیں کھا سکتی؟ اس کا لہجہ اب بھی سخت تھا۔ میں آپ کے سامنے کھاؤں گی تو آپ میرا چہرہ دیکھ لیں گے نا؟ تو بابا نے کہا تھا غیر محرم کو چہرہ نہیں دکھانا، اس نے سر جھکائے معصومیت سے کہا، جس پر حسن مسکرا دیا۔ ٹھیک کہتے ہیں تمہارے بابا، چلو تم کھانا شروع کرو، میں باہر انتظار کرتا ہوں، وہ کہتے ساتھ گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں وہاں اس طرف جا رہا ہوں، تو آرام سے کھا کر مجھے بلا لینا۔ حسن نے اس کو کھینچ کر گاڑی کے پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ عائشہ بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں اس طرف دیکھنے لگی جس سے ان دونوں کا سر آپس میں مس ہوا۔ وہ سامنے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ حسن محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے خاموش ہونے پر عائشہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ دونوں کی نظریں ملی، بروقت دونوں کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ حسن فوراً گاڑی سے باہر نکل گیا اور عائشہ بھی اپنے دل پر ہاتھ رکھے اپنی دھڑکنوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ آدھے گھنٹے میں اس نے اپنا کھانا ختم کیا اور کھڑکی سے باہر سر نکال کر حسن کو اشارہ کیا جو کسی کے ساتھ کال پر مصروف تھا۔ حسن اس کے چہرے پر مسکراتے ہوئے کال بند کر کے گاڑی میں بیٹھا۔ عائشہ نے شرماتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور سر جھکا لیا۔ حسن کی اس کی یہ ادا بے حد پسند آئی۔ حسن نے عائشہ کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام لیا اور گاڑی سٹارٹ کر لی۔ اس کے ہاتھ چھڑوانے پر بھی حسن نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھا، جیسے آج اسے چھوڑنے کا ارادہ ہی نہ ہو۔ لاکھ مزاحمتوں کے باوجود بھی جب حسن نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا تو عائشہ نے اپنے خوبصورت بڑے ہوئے ناخن اس کے ہاتھ میں چبو دیے۔ حسن کے منہ سے ایک سسکی نکلی، اس نے ایک جھٹکے سے عائشہ کا ہاتھ چھوڑا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، اس نے دہاڑتے ہوئے کہا۔ حسن کو وہ غصے میں بہت کیوٹ لگی۔ اس کے بچوں جیسی دمکی پر حسن کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے عائشہ کی چھوٹی سی انگلی میں اپنی انگلی پھنسا کر اسے اپنے قریب کیا اور لبوں سے لگا لیا۔ عائشہ کو اپنے پورے جسم میں کرنٹ گھومتا محسوس ہوا۔ اس نے فوراً حسن کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اس کا پورا جسم ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ کیا ہوا بیبی گرل، تم نے تو مجھے باہر ہی نہیں پھینکا، اس نے شرارت سے کہا۔ اب ہاتھ لگاتے تو ضرور پھینک دیتی، اس نے غصے سے کہہ کر منہ موڑ لیا۔
حسن مسکرا دیا۔ وہ اچھا، تو اس کا مطلب میں تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا لیکن ہونٹ لگا سکتا ہوں؟ اس کے لہجے میں صاف شرارت تھی۔ تو مطلب اب مجھے تمہیں اپنے ہونٹوں سے چھونا ہوگا؟ کیوں، صحیح کہا نا میں نے؟ اس نے سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے آخر میں انتہائی بے باکی سے کہا۔ عائشہ کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمودار ہوئیں اور جسم کانپنے لگا۔ حسن اس کی حالت پر محظوظ ہو رہا تھا۔ اسے مزید تنگ کرنے کے لیے حسن گاڑی روک کر مزید اس کے قریب آتا، اس کے چہرے پر جھک گیا۔ اپنے دونوں ہاتھ وہ اس کے دائیں بائیں رکھتا، اس کی پھیلی ہوئی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو آنکھیں پھیلا کر؟ تم نے ہی کہا تھا ہاتھ لگاؤں گا تو گاڑی سے باہر پھینک دو گی۔ البتہ ہونٹوں سے چھونے کی اجازت تم دے چکی ہو، اب میں تمہیں ہونٹوں سے چھوؤں گا۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا جبکہ آنکھوں میں شرارت صاف تھی۔ عائشہ کو اپنی حالت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کا پورا جسم لرز رہا تھا، وہ پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ حسن کے کلون کی خوشبو محسوس کرتے اسے اپنا آپ گم ہوتا محسوس ہوا۔ وہ اپنی غیر ہوتی حالت کو نہ سمجھتے ہوئے تیز تیز آواز میں رونے لگی۔ حسن اچانک گھبرا کر پیچھے ہٹا اور گاڑی سے باہر نکل کر اس کی طرف بھاگا۔ ہے بیبی گرل، کیا ہوا؟ یار چپ ہو جاؤ، اس نے گھبراتے ہوئے اس کے آگے منت کیے انداز میں ہاتھ جوڑے۔ پیپا، پیپا، ہے بیبی گرل چپ کر جا میری ماں۔ وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے اسے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا کہ وہ اس طرح سے رونا شروع کر دے گی۔ اسے اس کے رونے پر ہنسی بھی بہت آ رہی تھی اور ڈر بھی لگ رہا تھا۔ وہ میر حسن ملک شاہ جس کے نام پر ایک جہاں تھر تھر کانپتا ہے، وہ آج ایک چھوٹی سی لڑکی کے رونے سے ڈر رہا ہے۔ اگر یہ بات انڈر ورلڈ میں کسی کو پتہ لگ جائے تو اسے کیا عزت رہ جائے گی؟ یہ سوچ کر حسن کو خود پر ہنسی آنے لگی۔ وہ اپنی سوچوں سے سر جھٹکتا اسے خاموش کروانے لگا۔ ادھر ہو، پیپا، خدا کا واسطہ ہے میری ماں چپ کر جاؤ، اس نے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ میری جان پلیز چپ کر جاؤ، میں صرف تنگ کر رہا تھا تمہیں، اس نے وضاحت دی، جس پر وہ اور تیز رونے لگی۔ حسن نے گھبرا کر جہاں وہاں دیکھا۔ شکر یہ تھا کہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا، مگر ڈر یہ تھا جتنا تیز وہ رو رہی ہے اتنے میں تو قبر کے مردے بھی اٹھ کر پوچھنے آ جاتے۔ رو رو کر اس کی حالت خیر ہونے لگی، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی اور وہ تیز تیز کانسنے لگی جس کی وجہ سے اب اس کا چہرہ بھی سرخ پڑ گیا تھا۔ حسن کو اس کی حالت دیکھ کر ترس بھی آیا اور ٹوٹ کر پیار بھی۔ وہ کسی بچے کی طرح روتے ہوئے اپنی آنکھیں مسل رہی تھی۔ بس بس میرا بچہ، ایسے نہیں روتے، وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پیار سے بولا۔ بس میرا پیارا بچہ، اب نہیں رونا، آئی ایم ریئلی سوری، میں بس تنگ کر رہا ہوں نہ، ایسے تھوڑی نہ کوئی روتا ہے۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے رو رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنی آنکھیں بھی مسل رہی تھی۔ بس چپ ہو جاؤ میرا بچہ، اچھے بچے ایسے نہیں روتے، آپ تو میری پیاری بیبی گرل ہونا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے پیار سے پچکارنے لگا۔ وہ رونا بند کر چکی تھی لیکن ہچکیاں اب بھی لے رہی تھی۔ بس شاباش میرا پیارا بیبی، اسے سینے سے لگائے اس کا سر سہلانے کے انداز میں پیار کرنے لگا۔ میں پاپا کو سب بتاؤں گی آپ کا، اس نے اپنی چھوٹی سی ناک حسن کی شرٹ پر صاف کرتے کہا۔ حسن اس کی اس حرکت پر مسکرا دیا اور اسے مضبوطی سے اپنے سینے میں بینچ دیا۔ عائشہ زور زور سے مزاحمت کرتی اسے خود سے دور کرنے لگی، مگر حسن کی گرفت مضبوط ہونے کی وجہ سے وہ تمام مزاحمتیں ترک کر دی، اس کی شرٹ کو مضبوطی سے تھامے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ حسن کو اپنی روح تک سکون اترتا محسوس ہوا۔ وہ آنکھیں بند کر کے اس احساس کو محسوس کرنے لگا۔ کچھ دیر میں جب وہ مکمل خاموش ہوئی تو حسن نے گھبرا کر اس کا سر اپنے سینے سے اٹھایا کہ کہیں وہ بے ہوش نہ ہو گئی ہو۔ اس کے سر اٹھانے پر عائشہ نے بگڑ کر اس کا ہاتھ پیچھے کیا اور اس کے سینے میں پھر سے منہ چھپا لیا۔ حسن محبت سے اس کا سر سہلانے لگا۔ کچھ دیر میں جب اسے لگا کہ اس کی نیند پکی ہو چکی ہے تو اس نے عائشہ کو آرام سے خود سے الگ کرتے سیٹ پر لٹا دیا اور گاڑی میں بیٹھتے عائشہ کے گھر کا رخ کیا۔ اس کے گھر کے سامنے پہنچتے حسن نے عائشہ کو دیکھا جو بڑے مزے سے اس کی دنیا ہلا کر اب سکون سے آنکھیں موندے سو رہی تھی۔ حسن کا دل کیا اسے ایسے ہی اپنے گھر لے جائے لیکن وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بیبی گرل،
اس نے عائشہ کا کندھا ہلاتے اسے جگایا۔ کچھ کوششوں کے بعد جا کر اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ کیا ہوا؟ اس نے ہفکی سے کہا۔ گھر نہیں جانا اس چھوٹے بیبی نے؟ اس نے شرارت سے کہا۔ میں چھوٹا بیبی نہیں ہوں، اس نے ناک منہ چڑھا کر کہا، پھر اپنا رونا یاد کرتے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ ہا ہا ہا۔ اس کے بدلتے رنگ دیکھ کر گاڑی میں حسن کا چھت پھاڑ کہکا گونجا۔ عائشہ نے ہفکی سے اس کی طرف دیکھا۔ اچھا سوری نہیں ہنستا، اس نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ عائشہ نے فوراً اب پیچھے سوئی ہوئی اپنی بلی کو اٹھایا اور بوتل کے جن کی طرح وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس کے اس طرح بھاگنے پر ایک بار پھر حسن کا دل فریب کہکا پوری گاڑی میں گونجا۔ وہ مسکراتے ہوئے ملک ولا کی طرف روانہ ہوا۔ ملک ولا پہنچتے اس نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور اندر بڑھا، جہاں لاؤنج میں آسیہ بیگم بیٹھی ہوئی تھی۔ حسن نے ان کا ماتھا چوما۔ ابیہا بھی بھاگتے ہوئے آئی اور حسن کے سینے سے لگ گئی۔ حسن نے ابیہا کا ماتھا چوما اور کچھ دیر وہی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ امی خان کہاں ہے؟ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد حسن نے آسیہ بیگم سے پوچھا۔ بیٹا وہ اپنے کمرے میں ہے، کچھ دنوں سے ٹھیک سے کھا پی نہیں رہا تھا، بس کاموں میں ہی لگا رہتا تھا۔ ابھی تھا کوٹ دیکھی میں نے اس کے چہرے پر تو زبردستی بھیج دیا آرام کرنے کے لیے۔ آسیہ بیگم نے کہا بتایا۔ امی آپ بھی حد کرتی ہیں، آپ مجھے کال کر دیتی، آپ کو اس کے پاس ہی رہنا چاہیے تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا جب تک وہ سو نہ جایا کرے آپ اس کے ساتھ ہی رہا کریں۔ حسن نے کھڑے ہوتے پریشانی سے آسیہ بیگم کو کہا۔ بیٹا اسے آرام کی ضرورت تھی، میں جاتی تو وہ آرام نہ کر پاتا، اس لیے بس۔ آسیہ بیگم نے آرام سے کہا جبکہ لہجے میں ہفکی نمایاں تھی۔ میری پیاری امی جان، آپ کو پتہ ہے نہان ابھی چھوٹا ہے، اکیلے میں وہ پرانی باتیں یاد کرتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ پرانی باتیں یاد کر کے بیمار ہو یا خود کو کمزور کر دے۔ اس نے آسیہ بیگم کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے پیار سے کہا۔ حسن تم اسے چھوٹا کہہ رہے ہو، تم دونوں ہم عمر ہو، بس فرق یہ ہے کہ تم اپنے کام باتوں اور مزاج سے بڑے لگتے ہو جبکہ وہ مزاج اور باتوں سے چھوٹا لگتا ہے، اور اس کے پیچھے کی وجہ بھی تمہارا لاڈ پیار ہی ہے۔ آسیہ بیگم نے ہفکی سے کہا۔ حسن مسکرا دیا۔ امی آپ جانتی ہیں نا میرے بچپن والا حسن اب کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ میں اپنی معصومیت کھو چکا ہوں، میرے ہاتھ خون میں رنگے ہیں، میں چاہ کر بھی اپنی زندگی سے وہ چند سال نہیں نکال سکتا، اور نکال بھی دوں تو پہلے جیسا نہیں ہو سکتا۔ میں اب اس کام میں بہت آگے بڑھ چکا ہوں جس سے واپسی ممکن نہیں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ خان اپنی معصومیت اور شرارتیں کھو دے۔ میں نہیں چاہتا وہ اپنی زندگی میں کسی چیز کی کمی محسوس کرے۔ میں نہیں چاہتا جس چیز کے لیے میں تڑپا ہوں وہ تڑپے۔ امی میں نہیں چاہتا مجھ جیسا ایک اور حیوان جنم لے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا خان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ آسیہ بیگم اس کی باتوں پر آنسو بہانے لگی۔ خان اپنے بیڈ پر بیٹھا اپنی ٹانگوں کے گرد دونوں بازو حائل کیے وہ کسی سوچ میں گم تھا۔ حسن بغیر دروازہ نوکیے کمرے میں داخل ہوا اور خان کو اس طرح سوچوں میں گم دیکھ اس کے ماتھے پر بے تحاشا بال نمایاں ہوئے۔ حسن کو دیکھتے ہی خان کے چہرے پر افسردگی کی جگہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ بھاگ کر حسن کے گلے لگا اور بے آواز رونے لگا۔ حسن اس کا رونا محسوس کرتے اسے خود سے الگ کرنے لگا۔ کیا ہوا ہے خان؟ حسن نے سپاٹ چہرے کے ساتھ پوچھا۔ کچھ نہیں، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ میں آپ کو لینے آ جاتا ایئرپورٹ، کہ مجھے اپنے ہی ملک اور گھر آنے کے لیے لوگوں کی ضرورت پڑے گی۔ چہرہ اب بھی سپاٹ تھا۔ خان بغیر اسے جواب دیے منہ پھلا کر واپس بیڈ پر بیٹھ گیا اور اپنی ٹانگوں میں منہ چھپا لیا۔ حسن سر جھٹکتا بیڈ کے قریب پڑی کرسی پر براجمان ہوا۔ یہ کیا تم نے خود کو لڑکیوں کی طرح کمرے میں بند کیا ہوا ہے؟ حسن نے غصے سے پوچھا۔ خان سر جھکائے بیٹھا تھا۔ آپ نے؟ خان؟ حسن نے دہاڑتے ہوئے اسے چپ کروا دیا۔ خان نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اگر آج کے بعد میں نے تمہاری زبان سے یہ الفاظ سنے تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لوں گا، اس نے دہاڑتے ہوئے کہا۔ میں معافی چاہتا ہوں، اس نے مؤدب انداز میں کہتے سر جھکا لیا۔ دیکھو خان، پیچھے جو تھا وہ ہمارا ماضی تھا، اگر تمہیں کچھ سوچنا ہے تو اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو۔ میرے ساتھ بزنس سنبھالو، میں تمہیں اپنے سے نیچے نہیں اپنے برابر اپنے سے اوپر دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے ماضی کو 12 سال گزر چکے ہیں، تم میرے نہیں زندہ صحیح سلامت ہو اور یہاں اس گھر میں اچھی زندگی گزار رہے ہو۔ تمہیں بچانے والا میں نہیں اللہ تھا، میں نے تمہیں، مجھے اور وہاں موجود بچوں کو بچایا۔
اس لیے فضول سوچوں سے بہتر ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اپنے مستقبل کو سوچو۔ یاد رکھو میں تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں، سمجھ رہے ہو؟ اس نے سپاٹ چہرے کے ساتھ کہا۔ جی، اس کے کہنے کے ساتھ پھر سے اپنا سر جھکا لیا۔ کسی لڑکی میں انٹرسٹڈ ہو تم؟ خان نے چونک کر حسن کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا میں نے فارسی بولی؟ اس نے سپاٹ چہرے کے ساتھ کہا۔ نہیں، خان نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ تو بتاؤ، کوئی لڑکی پسند ہے؟ نہیں، مجھے آپ پسند ہیں، اس نے شرماتے ہوئے کہا۔ تو کرو کوئی لڑکی پسند، حسن نے حکم دیا۔ کیا ہو گیا ہے ینگ ماسٹر؟ آج تک لڑکیوں کی طرف آپ نے دیکھنے نہیں دیا اور اب اچانک لڑکی پسند کرو؟ کہیں آپ اپنے لیے تو نہیں کہہ رہے؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ تمہارے پاس بس یہی 1-2 سال ہے، خود لڑکی پسند کر لو، ورنہ امی سے کہہ کر ان کی پسند کی لڑکی سے شادی کروا دوں گا تمہاری۔ شادی کرو اور گھر بساؤ، جان چھوڑو میری۔ جان تو میں آپ کی مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑوں گا، اس نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے کہا۔ ہاں دیکھتا ہوں، اور آپ کے لیے میں لڑکی پسند کروں، اس نے شوخ لہجے میں کہا۔ میری فکر کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں۔ جی، آپ کی فکر تو اب امی کریں گی جب آپ کے کپڑے دھوئیں گی تو، اس نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ سوچ کر فکر کریں گی کہ ان کے معصوم اور شریف بیٹے کے کپڑوں پر لیڈیز پرفیوم کی خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ خان نے سوچنے کا ڈرامہ کرتے ہوئے حسن کے سر پر دھماکہ کیا۔ کیا مطلب لیڈیز پرفیوم؟ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ میں لیڈیز پرفیوم لگاتا ہوں؟ خان کی باتوں کا مفہوم سمجھتے ہوئے بھی حسن نے بات گھمانے کی کوشش کی۔ ینگ ماسٹر، آپ لڑکیوں کا پرفیوم کیوں لگائیں گے؟ ہاں، اگر آپ کسی لڑکی کو گلے لگا کر آئیں تو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ خان نے پھر سے حسن کے سر پر دھماکہ کیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ اس نے سٹ پٹا کر کہا۔ آپ کو گلے لگاتے ہوئے میں نے محسوس کر لیا تھا۔ یہ خوشبو کسی لال گلاب کی طرح ہے، یا پھر موتیا کے پھول کی طرح، یا پھر مشک کی خوشبو۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں خوشبو کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ بس بس، بہت شکریہ، اتنا کافی ہے۔ ویسے ینگ ماسٹر، کیا یہ خوشبو والی لڑکی وہی ہوٹل والی تو نہیں؟ اس نے مشکوک آنکھوں سے حسن کو دیکھا۔ خان کے اس طرح دیکھنے پر وہ گڑبڑا گیا۔ تمہارے دماغ کا علاج کروانا پڑے گا، میری باتوں پر غور کرو اور دماغ پر زیادہ زور نہ دو، وہ کہتے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد ختم کے اس طرح بھاگنے پر خان کا قہقہ پورے کمرے میں گونجا، جسے باہر جاتے حسن نے بھی خوب سنا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی حسن نے سب سے پہلے اپنی شرٹ کو سونگھا۔ اس سے اٹھتی عائشہ کے جسم کی بینی بینی خوشبو سے مدہوش کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ اس خوشبو میں لمبے لمبے سانس بھرنے لگا اور شرٹ اتار کر زمین پر رکھ دی۔ وہ الماری سے کپڑے نکالتا نہانے کے غرض سے باتھ روم میں بند ہو گیا۔ کچھ دیر میں وہ نہا کر باہر نکلا اور بیڈ پر پڑی شرٹ اتار کر اپنی آنکھوں پر باندھ لی اور کچھ حصہ اپنے چہرے پر پھیلائے وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کی خوشبو میں سکون محسوس کرتے وہ کچھ ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں اتر چکا تھا۔ عائشہ گھر پہنچتے ہی بغیر کسی سے ملے فوراً اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ شیشے کے سامنے کھڑی وہ اپنا جائزہ لینے لگی۔ اس کا چہرہ حسن کی بے باک حرکتوں کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے فوراً اپنا عبایا اتار کر پھینکا اور کپڑے اٹھائے اور باتھ روم میں بند ہو گئی۔ کچھ دیر میں وہ باہر نکلی اور شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال سکھانے لگی۔ جسے آج حسن کے ساتھ گزارا ہر لمحہ کسی مووی کلپ کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ وہ شرما کر خود میں سمٹنے لگی، پھر اچانک سے سر جھٹکتی اپنے بال جھکانے لگی۔ بال سکھاتے سکھاتے وہ پھر سے حسن کی یادوں میں کھو چکی تھی۔ جب فاطمہ کی آواز پر وہ ہوش میں آئی۔ کیا کر رہی ہو پاگل لڑکی؟ ڈرائر جلانے کا ارادہ ہے؟ وہ اس کے ہاتھ سے ڈرائر کھینچتی اسے ڈپٹ کر کہنے لگی۔ آپ ہی، اس نے چونک کر پکارا۔ کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ تم نے سلام بھی نہیں کیا، تم نے آتے ہی کمرے میں گھس گئی، کیا ہوا ہے؟ اس نے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا آپ ہی، وہ مسکراتے ہوئے کہتی بیڈ پر لیٹ کے خود کو رضائی میں چھپا لیا۔ حسن کا خوبصورت چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ شرماتی اور خود میں سمٹنے پر مجبور ہو جاتی۔ اس کی عجیب و غریب حرکتیں دیکھتی کمرے میں کھڑی فاطمہ کو تھوڑی سی بھی حیرانگی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہی ایسی عجیب و غریب حرکتیں کیا کرتی تھی۔ فاطمہ سر جھٹکتی فرش پر گرے عبایا کو دیکھنے لگی۔ یہ کیا طریقہ ہے آشو؟ جو لباس تمہاری حفاظت کرتا ہے تم اس کو اس طرح فرش پر پھینکتی ہو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ وہ اسے غصے سے ڈپٹتی عبایا اٹھانے لگی۔
فاطمہ نے ابایا اٹھا کر جاڑا تاکہ اسے الماری میں واپس رکھ سکے۔ ابایا کے جاڑتے ہی مردانہ کولون کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ فاطمہ کو لگا یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اس نے پھر سے ابایا کو اپنے چہرے کے قریب کیا اور اسے سونگھنے لگی، جس میں سے مردانہ کولون کی بہت تیز خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے بے یقینی سے بستر میں گھسی اپنی بہن کو دیکھا اور پھر ابایا کا جائزہ لینے لگی۔ اسے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ فاطمہ نے اس کے چہرے پر سے رضائی ہٹائی اور اسے غصے سے گھورنے لگی، جو اپنے خیالوں میں کھوئی مسکرا رہی تھی۔ اچانک سے روشنی چہرے پر پڑتے ہی بدمزہ ہوتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ کیا ہو گیا ہے آپی، سونے دے مجھے، اس نے خفگی سے کہا۔ کہاں گئی تھی تم اور اتنے گھنٹے کس کے ساتھ تھی؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ آپی کیا ہو گیا ہے، ٹیسٹ دینے ہی تو گئی تھی، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ میری طرف میری آنکھوں میں دیکھ کر بات کرو، تم کہاں گئی تھی اور کس کے ساتھ تھی؟ اس نے اب بھی غصے سے پوچھا۔ ٹیسٹ دینے، اس نے اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا۔ تم کسی لڑکے کے ساتھ تھی نا؟ عائشہ نے حیرت سے آنکھیں ملائے اس کی طرف دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو، مجھے بتاؤ کس لڑکے کے ساتھ تھی تم؟ اس نے غصے سے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ آپ ہی کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس کے جھنجھوڑنے پر عائشہ نے چیخ کر کہا۔ چپ کر جاؤ اور بتاؤ کون تھا وہ لڑکا، عائشہ نے غصے سے پوچھا۔ آپ ہی کوئی لڑکا نہیں تھا، اس نے منمناتے ہوئے کہا اور انگلیاں چٹکانے لگی۔ اچھا تو تمہارے ابایا سے مردانہ کولون کی خوشبو کے آسمان سے ٹپکی ہے؟ فاطمہ نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ یہ کولون کیا ہوتا ہے؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا، جس کے چہرے پر انتہا کی معصومیت تھی۔ مردانہ خوشبو کو کہتے ہیں، اس نے چبا چبا کر کہا۔ عائشہ حیرت سے کبھی اسے تو کبھی اس کے ہاتھ میں پکڑے اپنے ابایا کو دیکھتی۔ وہ میں اب بتاؤ گی تم کس لڑکے کے ساتھ تھی؟ اس نے آبرو اچکار کا کہا۔ وہ میں ینگ ماسٹر کے ساتھ تھی، وہ آہستہ آواز میں منمنائی۔ فاطمہ نے حیرت سے اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا۔ کون ینگ ماسٹر؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ وہ ہیرو ٹائپ لڑکا جنہوں نے ہماری مدد کی تھی اور ہمیں گھر چھوڑا تھا، اس نے شرماتے ہوئے بتایا۔ فاطمہ نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تم اس لڑکے کے ساتھ تھی، تم اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی عائشہ؟ اس کے پوچھنے پر عائشہ نے اسے شروع سے آخر تک کا سارا واقعہ بتا دیا۔ فاطمہ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا ہوا آپی، ایسے کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ وہ لڑکا تمہارے ساتھ کیوں تھا اور تمہاری فکر کیوں کرے گا بھلا؟ اس نے کچھ سوچنے کے بعد سوال کیا۔ کیونکہ وہ میری فکر کرتے ہیں، اس نے شرماتے ہوئے کہا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے، وہ تمہاری فکر کیوں کرنے لگا پاگل لڑکی؟ فاطمہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ تو مجھے بھی نہیں پتا، پر مجھے لگتا ہے وہ میری فکر کرتے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اچھا تم نے مجھے جو کچھ بتایا ہے اس میں کہیں بھی وہ تمہارے قریب نہیں آیا، لیکن تمہارے ابایا سے اس کی کولون کی خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ کیا تم کچھ چھپا رہی ہو؟ اس نے مشکوک نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ عائشہ گھبرا گئی جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی ہو۔ نہیں، میں نے بتایا نا، وہ میرے قریب نہیں آئے ذرا بھی، بلکہ وہ تو بہت دور دور تھے مجھ سے۔ اچھا تو یہ خوشبو تمہارے ابایا پر کہاں سے لگی؟ اس نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ وہ جب انہوں نے مجھے گلا لگایا تھا تب لگ گئی ہو، اس نے آہستہ آواز میں سر جھکائے کہا اور انگلیاں چٹکانے لگی۔ کیا؟ وہ چیخ کر اچانک اٹھ بیٹھی۔ عائشہ بھی اس کے چیخنے پر گھبرا گئی۔ آپ ہی آہستہ بولے نا، اس نے خفگی سے کہا۔ تم یہ کیا کہہ رہی ہو عائشہ، اس نے تمہیں گلے لگایا؟ وہ تمہارے اتنے قریب اور تم کہہ رہی ہو قریب نہیں آیا؟ اس نے غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سے کہا۔ آپ ہی جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ویسا نہیں ہے، تو پھر کیسا ہے؟ اس نے بڑک کر کہا۔ وہ میں بہت رو رہی تھی نا، اس لیے مجھے چپ کروانے کے لیے صرف ہلکا سا اپنے ساتھ لگایا تھا، اس نے آہستہ آواز میں منمناتے ہوئے کہا۔ تم رو دی تھی کیوں؟ جب انہوں نے مجھے غصے کیے تھے نا، بہت زیادہ بولنے، اس نے اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا، جبکہ حسن کی بے باکی یاد کرتے اس کا چہرہ پھر سے سرخ پڑ گیا۔ فاطمہ سر جھٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ عائشہ فوراً بیڈ سے اٹھتی اپنے ابایا کو سونگھنے لگی۔ اس سے اٹھتی کولون کی خوشبو پر اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ حسن اس کے بہت قریب ہے۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ابایا خود سے دور پھینکا اور اپنی دونوں ٹانگوں کے گرد بازو حائل کیے بیڈ پر واپس بیٹھ کر اپنے ابایا کو دیکھنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی خوشبو کو مس کرتی وہ پھر سے اپنے ابایا اٹھا لائی اور بیڈ پر رکھ کر اس کے ساتھ ہی رضائی میں لیٹ گئی اور اس کی خوشبو محسوس کرنے لگی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا خود کو اس کی خوشبو میں نہلا دے۔
پاپا سب کھانے پر موجود کھانا کھا رہے تھے جب عائشہ حماد صاحب سے مخاطب ہوئی۔ جی پاپا کی جان، حماد صاحب محبت سے بولے۔ پاپا جب ہم کسی کو بہت زیادہ مس کریں، اس کا خیال بار بار ہمارے ذہن میں رہے، ہمیں اس کا ساتھ اچھا لگے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عائشہ نے معصومیت سے سوال کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس شخص سے بہت محبت کرتے ہیں، حماد صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ محبت؟ وہ منہ میں بڑبڑائی۔ جی ہاں، محبت، کسی کا خیال بار بار آنا، اس کی یاد میں کھو جانا، اس سے ملنے، اس کی آواز سننے کی خواہش کرنا، فکر کرنا، اس کے لیے ہر جذبہ رکھنا محبت کہلاتا ہے، حماد صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عائشہ ساری باتوں کو بہت غور سے سننے کے بعد اپنے ساتھ میچ کرنے لگی۔ حماد صاحب کی کہی ہوئی ہر بات اس کے ساتھ ہو رہی تھی۔ تو اس کا مطلب مجھے بھی محبت ہو گئی ہے پاپا، وہ خوشی سے چہک اٹھی۔ کھانے کے دوران عائشہ کی بات پر فاطمہ کو کھانسی شروع ہو گئی، جبکہ حماد صاحب، حلیمہ بیگم اور حیا اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے، جس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ اللہ، بابا یہ اللہ سے محبت کی بات کر رہی ہے۔ اس کی بات پر عائشہ نفی میں سر ہلانے لگی، جب فاطمہ کی سخت گوری پر خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ اللہ سے محبت تو سب کو ہوتی ہے بیٹا، حماد صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بابا مجھے بھی ہوگی، اب محبت اللہ سے ہو یا اللہ کے بندوں سے، ایک ہی بات ہے، وہ خوشی سے کہتی فاطمہ کو دان دکھاتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ فاطمہ غصے سے مٹھیاں بیچتی رہ گئی، جبکہ حیا معمہ سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ کھانے سے فارغ ہوتی ہی وہ اپنے کمرے میں آئی، بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں لیٹ گئی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا جس میں حسن کی تصویر تھی، جو اس نے اس کی واٹس ایپ ڈی پی سے لی تھی۔ وہ اس کے ایک ایک نقش کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی فاطمہ نے اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچا اور غصے سے اسے گھورنے لگی۔ موبائل پر موجود تصویر دیکھ کر اسے مزید غصہ آیا۔ اس نے عائشہ کے سر پر چپت لگائی۔ آئی، آپ ہی کیا کر رہی ہیں، میرا موبائل واپس کریں، اس نے اپنا سر سہلاتے ہوئے کہا۔ یہ کیا حرکتیں کر رہی ہو تم؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ اب میں نے کیا کر دیا آپی؟ تم نے کیا کیا ہے؟ اس نے حسن کی تصویر اس کے سامنے کرتے کہا۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں پہ چھپائے شرمانے لگی۔ عائشہ، فاطمہ نے غصے سے دہاڑتے ہوئے کہا۔ عائشہ سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ خوبصورت آنکھوں میں اب آنسو بھر چکے تھے۔ آپی مجھے ینگ ماسٹر سے محبت ہو گئی ہے، اس نے سر جھکائے کہا۔ فاطمہ حیرت سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ تم پاگل ہو گئی ہو لڑکی، اپنی عمر دیکھی ہے تم نے؟ محبت کا مطلب بھی پتہ ہے، چلی آئی محبت کرنے، فاطمہ نے غصے سے کہا۔ آپی میں ان سے محبت کرتی ہوں، مطلب مجھے پاپا نے سمجھا دیا ہے اور میری فیلنگز ویسی ہی ہیں ینگ ماسٹر کے لیے، اس نے سر جھکائے کہا، جبکہ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ عقل کو ہاتھ ڈالو لڑکی، اپنی عمر دیکھو اور پھر اس کی عمر دیکھو۔ وہ تمہیں بچی سمجھتا ہے اور تم اسے دل لگانے کی باتیں کر رہی ہو۔ آپ میرا موبائل دیں، مجھے ینگ ماسٹر کو بتانا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنا موبائل لینا چاہا۔ کیا بتانا ہے تم نے اسے؟ مجھے انہیں بتانا ہے اپنی محبت کے بارے میں۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، اس نے غصے سے کہا۔ ہاں ہو گیا ہے میرا دماغ خراب، میں انہیں بتا کر رہوں گی کہ مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے اور مجھے ایسا کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، سمجھی آپ؟ اس نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، چہرہ ضب سے سرخ ہو چکا تھا اور چیخنے کی وجہ سے اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھی۔ فاطمہ نے بے ساختہ ہی آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسے ایک دم سے اس کے مستقبل کا سوچ کر خوف آنے لگا، کیونکہ وہ جانتی تھی جس چیز کی خواہش عائشہ کر رہی ہے اس کا پورا ہونا ناممکن ہے، وہ لڑکا کبھی اس کا نہیں ہو سکتا۔ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپی مجھے وہ اچھے لگتے ہیں، اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے میری جان، بس چپ کر جاؤ، رونا بند کرو، وہ اسے پیار کرتی اس کے آنسو پوچھنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ روتے روتے سو گئی۔ فاطمہ اس پر زائد ٹھیک کرتی اسے لٹا کر پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔